बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। केपी सेनेट इलेक्शंस के बाद कहा जाता है कि बड़े मुस्तहकम हो गया मुल्क, और मुल्क क्यों मुस्तहकम हुआ है, वो इस तरह के पॉलिटिकल अगर स्टेबिलिटी आएगी तो मुल्क में इकॉनमी भी बेहतर होगी। लेकिन क्या इकॉनमी उस तरह से बेहतर होगी जिस तरह से अभी कहा जा रहा है जनाब कि हुकूमती अरकान की तादाद जिस तरह से बढ़ रही है, और ख़ासतौर पर सेनेट में, और सेनेट का मतलब है कानून साजी में, उसके बाद मुल्क में इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा, इस पे ताजिब बरादरी क्या कहती है, यहाँ पे जो कारोबारी हलकों में क्या बात आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जब हम इस पे बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज इतना ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो आम आदमी तक उसका रिलीफ कब तक पहुंचेगा। एक तरफ कहा जाता है कि जनाब तमाम चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन साथ साथ चीनी की कीमतें और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा होता है। यानी कि जो डायरेक्टली अवाम को जिस चीज पे फायदा होना चाहिए और उसकी जिंदगी बेहतर होनी चाहिए, वो मामलात नहीं हो रहे। सिर्फ खबरों की हद तक और हेडलाइंस की हद तक ये कहा जाता है जनाब कि बड़ी बेहतरी आ गई है, अवाम तक दूरस नताइज कब पहुंचेंगे, क्वेश्चन ये रेज होता है। उसके बाद एक और चीज जो सामने आती है वो ये है कि जनाब यहाँ पे 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो शो किया जा रहा है, लेकिन अवाम को क्या फायदा होगा इससे। तमाम चीजें बहुत अच्छा है का राग तो जरूर अलापा जाता है, लेकिन ये जो राग अलापा जा रहा है इसमें एक आम आदमी रिलीफ के लिए रो रहा है। स्पेशली कराची वो शहर है कि जिस पे कहा जा सकता है कि पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी डिपेंड कर रही है। आज कराची का ताजिर क्यों परेशान है? क्या वो उस तरह से कारोबार कर सकता है जिस तरह से होना चाहिए? क्या स्टॉक एक्सचेंज की जो सूरत हाल है वो आम आदमी को फायदा पहुंचा रही? तमाम मौजूद पे बात करते हैं, और सबसे पहले सियासत। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सलमान रहमान साहब, आप तज्जियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सलमान, आप मुझे सुन सकते हैं? सलमान की आवाज मुझे स्टूडियो में नहीं आ रही है। चलें जनाब, कुछ देर में हम राब्ता भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मसला यहाँ पे सिर्फ ये आता है कि अगर पॉलिटिकल आप चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं और जो पॉलिटिक्स के हवाले से भी आपकी तरफ बेहतरी आ रही है, तो एक मंसूबा होता है और इस मंसूबे के बाद ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। चूंकि सलमान रहमान साहब रिमोट पे हैं तो हम पहले उनसे बात कर लेते हैं। सलमान रहमान साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। आवाज का इशू है यहाँ पे। चलें इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन प्रॉब्लम वहीं पे है कि अभी रिसेंटली हम जिस तरह देख रहे थे, हम कराची की खासतौर पे बात करते हैं, और कराची की बात करते हुए हमें सोचना चाहिए कि जब यहाँ का एक आम कारोबारी फर्द, उसको अगर बेहतरी नहीं दी जाएगी, कारोबार के मौक़ों में उसे सिक्योरिटी नहीं फराहम की जाएगी, उसकी चीज़ों को बेहतर नहीं कर दिया जाएगा, तो फिर किस तरह से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पे हुकूमत के पास कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग मौजूद नहीं है। अमूमन जो सियासतदान आते हैं और यहाँ पे जिसको हम सो कॉल्ड जमहूरियत के तसलसल की बात करते हैं, वो जमहूरियत का तसलसल सिर्फ कागजात की हद में 5 साल की मुद्दत मुकम्मल करने की हद तक होता है। उसके बाद आप कुछ भी करें, मुल्क कहां पे भी जा रहा हो, तो ये तमाम चीजें नहीं नजर में रखी जाती। मसला क्या है? सलमान रहमान साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सलमान रहमान साहब, अभी केपी इलेक्शंस के बाद ये बात सामने आती है और ये कहा जा रहा है कि मुल्क में एक बेहतरी आएगी, एक कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन। जो कुछ हुआ केपी इलेक्शन सेनेट में, तो चले वो एक अलग बात है, उसको हम 2 प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप समझते हैं कि वाकई इतनी बेहतरी आ चुकी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी बूस्ट कर जाएगी और चीजें बेहतर हो जाएंगी? सेनेट इलेक्शन के ने तो साबित कर दिया कि पाकिस्तान 2 पाकिस्तान नहीं, एक पाकिस्तान हो गया, और वो अमीरों का पाकिस्तान है। तो जिसके पास पैसे हैं उसका पाकिस्तान है। और सेनेट इलेक्शन में ये बात साबित हो गई कि ये यहाँ पे आम आदमी की कोई वक़्त नहीं है, और जो आम सियासी कारकुन है उसकी भी कोई वक़्त नहीं है। अगर आपने सियासत भी करनी है तो आपके पास उतने पैसे होने चाहिए मिर्जा आफरीदी साहब जितने, कि आप पूरी सेनेट और पूरी सूबाई असेंबली को खरीद सकें अपनी सीट के लिए।
تو آپ اوور آل کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اداروں پہ اعتماد بحال ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اداروں پہ اعتماد بحال ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اداروں پہ جو اعتماد ہے وہ عوام کا مزید کمزور ہو گیا ہے ان سینٹ کے الیکشنز کے بعد. ان سینٹ کے الیکشن نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان میں صرف پیسے کی جیت ہے، اور یہاں اصولوں کی کوئی سیاست کبھی نہ ہوئی تھی اور نہ آنے والے دنوں میں ہوگی. یہاں پہ پہلے بھی پیسوں کے اوپر سیاست ہوتی تھی اور آنے والے دنوں میں بھی پیسوں پہ سیاست ہی ہوگی. اچھا، ساتھ یہ بھی تو ہے کہ ایک طرف تو یہ پہلو آتا ہے جو ہم سیاسی پہلو ہم سمجھتے ہیں کہ موجود ہے، اور بہت ساری ڈسکشنز اس پہ ہو سکتی ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے کیا گیا اور فلاں چیزیں ہو گئیں جو نہیں بھی تھے ان کو بھی لایا گیا. ایک اور کوشچن یہاں پہ ریز ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو منظر عام سے بالکل غائب کر دیا گیا تھا آج وہ سینٹ سیٹ پہ موجود ہیں. وہ لوگ جن کو یہ کہا جاتا تھا یہ ملک کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن سینٹ وہ اپر فلور جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے، کیا کہا جا سکتا ہے کہ کیا ہوگا؟ سزائیں بھی ہیں، منظر عام سے بھی غائب تھے، اچانک سے وہ سینٹ کی سیٹ بھی انہیں مل جاتی ہے. جی، میں سمجھ گیا ہوں. آپ کا اشارہ جو ہے مراد سعید صاحب کی طرف ہے، کیونکہ مراد سعید صاحب کافی عرصے سے پرپوش ہیں اور ان کے اوپر 9 مئی کے مقدمات کی طویل فہرست ہے. اور جب ابھی پچھلے سال جب الیکشن ہوئے تھے تو مراد سعید صاحب کے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کو وہ کامیابی نہیں ملی تھی اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکے تھے. لیکن اس دفعہ ہم نے حیران کن طور پہ دیکھا کہ جب سینٹ کا الیکشن ہوا تو ان کے کاغذات کو نہ کسی نے چیلنج کیا اور نہ ان کے کاغذات جو ہے کسی جگہ سے اس کے اوپر آبجیکشن آیا، اور وہ بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اپروو ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے بڑی خاموشی کے ساتھ ان کو سینیٹر منتخب بھی کر لیا گیا. میں جہاں تک سمجھتا ہوں تو یہ بھی ایک خاموش مفاہمت کی نشانی ہے کہ جن لوگوں کو سینٹ کی سیٹ چاہیے تھی اپنے پیسوں کے بلبوتے پر، تو انہوں نے اس چیز کو جو ہے یقینی بنایا کہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے، عوام کو مطمئن کرنے کے لیے مراد سعید کو جو ہے وہ سینیٹر بنوا دیا گیا ہے. مراد سعید ہیں، فیصل جاوید ہیں، پیچھے جو ہے جی، تاکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کی آڑ میں جو اپنی جو سیٹیں جو انہوں نے لینی تھی، جو بندر بانٹ کرنی تھی، اس کے اوپر زیادہ توجہ عوام کی یا میڈیا کی عوام کی توجہ بطور صحافی میرے ذہن میں سوال ریز ہوتا ہے. وہ لوگ، میں کسی کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتی کہ ہم کسی کیس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی یہاں پہ ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ پاکستان کے خلاف، ریاست کے خلاف بات کر رہا ہے، اس کے بعد اپر فلور پہ کسی کو بٹھایا گیا، تو آگے کیا عوام یہ نہیں سوچتی کہ کیا گارنٹی ہے کون کس طرح سے بات کرے گا، فیصلہ سازی کیسے ہوگی؟ لیکن یہ تو پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتا ہے نا. فاطمہ جناح سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ آج تک جو ہے یہ فیصلہ کرنا کہ کون پاکستان کے خلاف ہے اور کون پاکستان کے حق میں ہے، یہ تو کسی کا جو ہے حق نہیں بنتا. لیکن اب پاکستان میں اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور عوام کو اس طرح کی چیزیں سنائی جاتی ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب معاملات ان لوگوں کے اداروں کے ساتھ بہتر ہو جاتے ہیں تو وہی لوگ دوبارہ سے واپس آ جاتے ہیں سیاست میں بھی، اور منظر عام پر بھی آ جاتے ہیں، اور ان کے تمام گناہ دھو بھی دیے جاتے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے مسلم یون کے بے شمار لوگوں کو اسی طرح سے ملک دشمن قرار دیا گیا، لیکن آج وہ تمام لوگ جو ہے اس موجودہ حکومت کا حصہ ہیں اور اس موجودہ حکومت کے مزے لوٹ رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی یہ سب کچھ، یہ کھیل تماشا ہمارے سامنے ہوتا رہا ہے اور آگے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتا رہے گا. تو یہ جو مراد سعید والی بات ہے اس میں بھی مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ کسی حد تک معاملات جو ہیں وہ طے ہونے سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مراد سعید جو ہے ان کو سینٹ میں آنے کی اجازت مل گئی ہے اور وہ سینٹ سے بلا کسی تردد کے منتخب ہو گئے ہیں. اور ان کے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کے جو کاغذات
से उनके ऊपर किसी भी सेनेटर ने, किसी ने कोई एतराज नहीं किया इस दफा। तो अच्छा सलमान, ये मेरा जो निशानी है। आज इसके तमाम मौजू का रखने का जो सवाल बनता है वो उसको इकोनॉमी पे मैं अगर बात करूं इस पे कि ठीक है सेनेट इलेक्शंस और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, नहीं पता कि क्या होना है, लेकिन साथ साथ आप समझते हैं कि इकोनॉमी इससे बेहतर हो रही है? जिस तरह से अभी स्टेट बैंक कहता है जनाब, तकरीबन यहाँ पे जो अमाउंट दिया जा रहा है $500 मिलियन से ज्यादा सरप्लस आया है इस दफा, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है बूम करेगी। तो ये आपको लगता है कि ये बड़ी लॉन्ग टर्म है और वाकई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है जिसकी वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं, लोग सरमायाकारी कर रहे हैं, आम आदमी तक फायदा पहुंचेगा इसका? देखिए, अभी फौरी तौर पे तो इस बारे में नहीं कह सकते हम, लेकिन ये जरूर हुआ है कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर पाकिस्तान की इकॉनमी जो ज़बूहाली का शिकार थी, जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा था पिछले 2-3 सालों के अंदर, जिस तरह की सिचुएशन हम देख रहे थे, उसमें तो यकीनी तौर पे बेहतरी आई है। और अब ये बेहतरी कितनी देर तक सस्टेन करती है, ये बेहतरी कितनी देर पा होती है, इस बारे में अभी फिलहाल नहीं कह सकते। उसकी वजह ये है कि अभी भी जो बेहतरी आई है वो शॉर्ट टर्म इकदाम की बुनियाद पर आई है। कोई लॉन्ग टर्म इकदाम, कोई इस तरह के रिफॉर्म्स जो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, वो अभी तक जो है पाकिस्तान की इकॉनमी में नहीं किए गए हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त, ये बात तो सही है कि इस वक्त एटलीस्ट जो है वो उस लेवल से बेहतर पोजीशन पे आ गई है जो पिछले 2 साल में थी। तो यहाँ पे तो मामला इत्मीनान बख्श है, लेकिन जो अगर आप इसको सस्टेनेबल इकॉनमी बनाना चाहते हैं तो फिर जो रिफॉर्म आप करना चाहिए, जो रिफॉर्म्स आप पाकिस्तान को जरूरत है, वो रिफॉर्म्स जब तक हुकूमत नहीं करेगी, हम ये नहीं समझ सकते कि हुकूमत की जो नीयत है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आम आदमी को रिलीफ फराहम करने की है। आप ये देखिए ना कि टैक्स के निज़ाम के अंदर अभी तक वो इस्लाहात मुतारिफ नहीं कराई गई। अभी तक जो है एक आम आदमी, नौकरी पेशा आदमी, तनख्वाहदार आदमी के ऊपर ही टैक्स का तमाम बोझ डाला जा रहा है। अभी तक आप देखिए कि वो जो सरमायादारों के ऊपर, जागीरदारों के ऊपर जो टैक्स लगाने की बातें होती थी, अमीर आदमी के ऊपर टैक्स की शरह जो है वो कम कर दी गई है और गरीब आदमी के ऊपर टैक्स की शरह जो है वो मुसलसल बढ़ाई जा रही है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है, डायरेक्ट टैक्स के बजाय इनडायरेक्ट टैक्स जो है अवाम के ऊपर इतना ज्यादा लगा दिया गया है कि जिसकी वजह से जो महंगाई है उसका जिन जो है काबू में नहीं आ रहा। अच्छा, मैं सलमान अहमद साहब स्पेसिफिकली सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, मुझे इसका स्पेसिफिक जवाब दे दें कि क्या ये तमाम चीज़ें जो हम 14 साल बाद एक तब्दीली देख रहे हैं कि जी अकाउंट सरप्लस पे चला गया, हमारा अकाउंट डेफिसिट ठीक हो रहा है, वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, क्या ये पॉलिटिकली बेहतर होने की वजह से हुआ है? क्या ये हमारे मुल्क के फैसलों के बेहतर होने की वजह से? मैं खासतौर पर सियासी और ये जो हमने पाकिस्तान ने हालिया जो फतह हासिल की उसके हवाले से पूछ रहा हूँ, या ये हमारी इकोनॉमी पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है जिसमें हमने इस वक्त दरामदात में कमी की थी और बरामदात में हमने इजाफा करने की कोशिश की है? आपको लगता है हम कौन से मैदान की वजह से इस वक्त सक्सेसफुल ये इस पार्ट में हुए हैं, इस ब्रैकेट में हुए हैं? देखिए, अभी जो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ है ना, वो बेसिकली बहुत ज्यादा इस वक्त जो है लो साइड के ऊपर है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि जो सरप्लस, अकाउंट सरप्लस हुआ है, ये कोई सस्टेनेबल सरप्लस हुआ है। सस्टेनेबल अभी नहीं क्योंकि है ग्रोथ रेट हमारा जो है बिलो 3% है, तो जब तक हम 5% प्लस के ऊपर ग्रो नहीं करते मुसलसल, और फिर उस वक्त ये अकाउंट सरप्लस जो है अगर वो हम मेंटेन करते हैं और अकाउंट डेफिसिट के अंदर नहीं, करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर नहीं जाते हैं, तो फिर हम ये कह सकेंगे कि ये जो है मतलब सस्टेनेबल जो है चीज है। लेकिन इस वक्त क्योंकि हमारी जो सालाना ग्रोथ है वो क्योंकि 3% से कम के ऊपर चल रही है, तो इस वक्त हम ये नहीं कह सकते अब ये कुछ शॉर्ट टर्म फैसलों की वजह से इस वक्त करंट अकाउंट सरप्लस आया है, लेकिन अब ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा ये हम जब देख सकेंगे जब हमारी ग्रोथ भी बढ़ रही हो, ग्रोथ भी मुसलसल तरक्की कर रही हो, तो उस वक्त हम ये कह सकेंगे कि हाँ जी, हमारे कोई अच्छे माशी फैसले हुए हैं जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो कर रही है, और इसके बावजूद हम जो है करंट अकाउंट के अंदर जो है डेफिसिट में नहीं जा रहे हैं और करंट अकाउंट सरप्लस के साथ ही चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी इस वक्त ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। इस वक्त बहुत शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कुछ फैसले किए गए थे, जैसे आपने मेंशन किया
کہ امپورٹ میں کمی کی گئی تھی, کچھ چیزوں کے اندر جو ہے وہ کمی, بہت ساری چیزوں کے اندر شارٹ ٹرم بیسس یہاں پہ ٹیکنیکل کوسچن تو یہ رائز ہوتا ہے نا کہ آپ امپورٹ میں اور ایکسپورٹ کی پالیسیز چینج کرتے ہیں, یہاں پہ جو کاروباری فرد ہے اس کو صحیح طرح سے کاروبار نہیں کرنے دیا جاتا اور پھر امپورٹ پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے, تو ہاؤ اٹس پاسبل کہ کاروبار ترقی کر رہا ہو اور چیزیں بہتر ہو رہی ہوں. یہاں پہ مواقع نہیں ہے, زمینیں جو ہیں اس پہ وہ ایگریکلچر پہ وہ کام نہیں ہو رہا ہے, آپ کو را مٹیریل لانے کی اجازت نہیں دی جا رہی, حکومت اپنے کاغذات میں یہ شو کر رہی ہے کہ ہم نے جناب باہر سے لانا بند کر دیا, اپنی چیزیں ہم باہر بیچ رہے ہیں, جو چیزیں کھانے کی ہیں وہ بھی ہم باہر بیچ رہے ہیں اور پھر ہم وہ کمی کا شکار ہو رہے ہیں. یہ پالیسیز کیا ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ حکومت نہیں سمجھ رہی اس بات کو؟ حکومت سب سمجھ رہی ہے, لیکن حکومت کیونکہ نمبر اعداد و شمار کے کھیل میں ملوث ہے, اعداد و شمار دکھا کے وہی ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ جی اکانومی جو ہے وہ بہت بہتری کی طرف گامزن ہے, تو یہ حکومت کر تو رہی ہے. لیکن وہی اگین وہی والی بات ہے جو آپ نے کہی کہ اصل میں تو کاروبار فرق جب پڑے گا جب ایک عام آدمی کو اس کا جو پھل ملنا اسٹارٹ ہوگا, اور ابھی تک تو ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی نا. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جی امپورٹ کی میں کمی کر دی گئی ہے, را مٹیریل نہیں لانے دیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف جو ہے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اکانومی میں بہتری آ رہی ہے. تو اگر آپ کی جب تک آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھتی نہیں ہے, آپ کی جو لوکل انڈسٹری ہے وہ ترقی نہیں کرتی ہے, آپ امپورٹ ڈیپینڈنٹ کنٹری ہی رہیں گے. چلیے بہت شکریہ سلمان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور تضاد نظر آتا ہے باتوں میں, اسی تضاد کو فکس کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں, اور ایک طرف معاشی پالیسی کے اچھے ہونے کا دعویٰ اور اکاؤنٹ سرپلس پہ جا رہا ہے, لیکن عام عوام کو اس پہ ریلیف کیا مل رہا ہے؟ کوسچن تو بنتا ہے. مجھے اس وقت جوائن کر چکے ہیں جمیل پراچا صاحب, چیئرمین سندھ تاجر اتحاد ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر تھوڑی دیر پہلے جو ہم یہ کوسچن کر رہے تھے, بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے کہ عام آدمی یہی سوچتا ہے اور آپ تو مستقل اس کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. را مٹیریل آپ کو امپورٹ کرنے میں پرابلمس ہیں, بیچ میں لیوی کا بھی مسئلہ ہوا تھا, اب وہ کس حد تک ریزالو ہوا کہ اس کا ابھی علم نہیں ہے. بہت سی میڈیسنز غائب ہیں مارکیٹ سے, لیکن گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ چونکہ ہماری پالیسیز اتنی اسٹرانگ ہے کہ ہم نے امپورٹ جو ہے اس پہ ہم نے پابندی لگا دی, ایکسپورٹ ہم اچھا کریں جس کی وجہ سے ہمیں بہتری آ رہی ہے. ایک عام کاروباری آدمی اس حوالے سے کیا سوچتا ہے, کتنا اس کو ریلیف دیا گیا اور کیا مطمئن ہے آپ تمام چیزوں سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جتنا اس وقت تاجر پریشان ہے, پچھلے بہت سالوں میں اتنا پریشان نہیں تھا جس وقت جتنا تاجر اس وقت پریشان ہے. را مٹیریل کی بات کی جائے, جو امپورٹ کرنے میں جتنی پریشانی کا سامنا اس وقت تاجر کو ہے کبھی بھی نہیں تھا. اچھا دیکھیں, دوسری چیز یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا لوکل میں ہم تو چاہتے ہیں ہو, لیکن یہاں میسر ہی نہیں ہے. کیسے پورا کریں اس چیز کو ہم؟ یہ دیکھیں نا, ہر چیز میں جب آپ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ٹیکسز اتنے لاد دیتے ہیں کہ اس میں اگر وہ ہمارے پاس چیز آ بھی جاتی ہے تو اتنے ٹیکسز ہوتے ہیں کہ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس کی کاسٹ میں اضافہ ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں دکاندار یہ کر رہا ہے, دکاندار ذخیرہ اندوز ہیں, دکاندار چور بازاری کر, ایسا نہیں ہے. اس کی مینوفیکچرنگ اتنی مہنگی ہو کے آ گئی ہے کہ وہ دکاندار بیچنے میں مجبور ہے اس ریٹ پر, اور عوام کی پہنچ سے وہ دور ہوتا جا رہا ہے. تو اب مثال کے طور پہ پیٹرول بڑھتا ہے, اس کی بھی ساری قیمتیں اس سب چیزوں پہ پڑتی ہیں. جو چیز آپ اضافہ کریں گے وہ چیز سب آ کے وہ آخر میں بھگتنا ایک عام آدمی کو پڑتا ہے. لیکن سب سے زیادہ تنقید جو ہے وہ تاجر برادری پہ ہوتی ہے کہ جناب وہ اس طرح سے کریں, جس طرح ابھی چینی کی قیمتوں کی ہم بات کریں. ایک طرف کہا جا رہا ہے اکانومی بوسٹ کر گئی ہے, دوسری طرف اس بوم کے پیچھے جو ہے وہ چینی آپ کو بڑھتی ہوئی قیمتیں نظر آ رہی ہیں. عام جو عوام کا تاثر ہے, اسپیشلی میں کراچی کی سطح پہ بات کروں, میگا سٹی پہ, وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہاں پہ یہ تاجروں کی, یہ دکانداروں کی جو ہے وہ اجارہ داری ہے, یہ مڈل مین کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہے. فیکٹریاں دیکھیں کس کی ہیں, کن منسٹرز کی فیکٹری ہیں, بڑے بڑے لوگوں کی فیکٹریاں. یہ شوگر ملز کس کی لگی ہوئی ہیں, یہ سب آپ کے سامنے. شوگر مل کوئی ایک عام تاجر کی یا ایک عام آدمی کی نہیں ہے. ہمارے تاجر جو ہے صرف ان سے مال لے کر بیچتے ہیں. ساری شوگر ملز ان کی ہیں. جب دل کرتا ہے یہ لوگ مارکیٹ سے مال غائب کر دیتے ہیں, ریٹ بڑھوا دیتے ہیں. جب دل کرتا ہے یہ لوگ مال
زیادہ کر دیتے ہیں, تھوڑے بہت پیسے کم کر کے ایک دم مال شارٹ ہوا تو انہوں نے پھر ریٹ بڑھا دیے. نام جو ہے وہ ٹوٹل دکاندار پہ آتا ہے, جبکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اس نے جو اگر 3 روپے کلو پہ کمانے تو 3 روپے ہی کمانے ہیں, اس نے 5 روپے نہیں کمانے. لیکن ایک عام آدمی کے لیے پریشانی جو کھڑے کرتے ہیں وہ کھڑی کرتے ہیں یہ شوگر مل آنر, جو آج آپ دیکھ لیں زیادہ تر بہت سارے ایسے منسٹرز ہیں جن کی ملیں چل رہی ہیں, شوگر ملیں, آپ کو سب پتہ ہے اس بات کا. اچھا, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ معاشی طور پر بڑا ریلیف دے دیا, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جتنا تاجر پریشان ہے پہلے کبھی نہیں تھا, تو یہ جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ معاشی طور پر بڑا ریلیف دے دیا گیا ہے, ٹیکسز اپنی جگہ ہے, کیا تاجر برادری بھی ایک عام دکاندار بھی ٹیکس کے معاملے میں حکومت کے ساتھ کوپریٹ کر رہا ہے؟ بالکل کوپریٹ کر رہا ہے, لیکن اگر آپ ایسی کوئی شکیں نکال دیں گے جس پہ تاجروں کو ہڑتالیں تک کرنی پڑ جائیں گی تو تاجر مجبور ہے پھر ان سب چیزوں سے دور رہنے کے لیے. دیکھیں جب ابھی جو اسکیم نکالی گئی تھی, پہلے ایک اسکیم چلتی سیلف اسسمنٹ سسٹم کے ذریعے انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع کیے جاتے تھے, اس اسکیم کو ختم کر دیا. تاجر دوست اسکیم شروع کر رہے ہیں, تاجر دوست اسکیم کے لیے بھی ہم لوگ تیار ہو گئے کہ کوئی بات نہیں ہے, 1 سال پہلے کی کہانی ہے لیکن ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا. اب نئی چیز آئی ہے, 37A اور 37B نکال دیا گیا, SRO 37A اور SRO 37B, پھر 2 لاکھ کی ٹرن اوور پہ ٹیکس کا اجرا کر دیا گیا. ایک عام آدمی, وہ ایک عام دکاندار اگر 2 لاکھ کی ٹرن اوور پر ٹیکس دے گا, ابھی پھر تمام پاکستان کی چیمبرز کی بات ہوئی, ان ایک طرف تو یہ دکھایا گیا کہ جی ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے, دوسری طرف یہ ہے کہ کوئی رائٹنگ میں کوئی چیز نہیں دی جا رہی. ایک چیز زبانی حیثیت کی کیا چیز, زبانی بات کی کیا حیثیت ہے, چاہے وہ کوئی بھی کرے. اگر وزیر اعظم بھی کوئی بات میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ڈاکومنٹڈ کیا چیزیں, ہم کہتے ہیں جی دستاویز طور پہ چیزیں ہو گئی یا اوتھینٹسٹی کے ساتھ ہوئی ہیں. پہلے بھی جن ٹیکسز کی بات کر رہے تھے وہ بھی انہوں نے لاگو کیا, لیکن اس کا آگے نتیجہ کیا نکلا یہ نہیں پتا چلا. دوسرا, ہڑتال ہونی تھی, ہڑتال رک گئی, لیکن کیا دستاویز طور پہ کوئی موجود ہے, کوئی ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے, کوئی معاہدے کی کوئی چیز سامنے شک سامنے آئی ہے؟ صرف زبانی باتیں ہوئی ہیں. یہی اسی بات پہ تو اسٹرائک ہوئی کہ جی آپ اگر ہمیں کوئی سگنیچر کر کے ڈاکومنٹس نہیں دیں گے, آپ SRO نکال دیں اس کا, آپ اس کو جو ہے ہمیں پیپر ورک کر کے ہمیں دے دیں, ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر یہ پیپر ورک ہمیں دے دیتے, لکھ کر دے دیتے, تو اسٹرائک کی ضرورت ہی کیا پڑتی. کراچی چیمبر نے بھی جو ایکشن لیا وہ اسی لیے لیا نا کہ انہوں نے کوئی پیپر ورک نہیں کیا, صرف زبانی طور پہ منسٹر صاحب نے بات کی اور ختم کر دی. زبانی طور پہ تو کوئی چیز نہیں چلتی. آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ اگر میں پوچھوں کہ جناب تاجر برادری کہتی ہے کہ جناب آپ ہم سے آپ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. ہمیں دیکھیں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب یہ شہر بھی بہت پرانا ہو گیا ہے, اس کے ایریاز بھی بہت پرانے ہو گئے ہیں. آپ کیا چاہ رہے ہیں اس شہر کے ساتھ کرنا کہ دکانیں سیل کی جا رہی ہیں, بلڈنگیں سیل کی جا رہی ہیں. آپ سندھ گورنمنٹ نے دیکھیں ایک سسٹم نکالا, 22,000 مکانوں کے پوسٹر لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ. سندھ گورنمنٹ 22,000 مکانات سندھ کے لوگوں کو دے رہی ہے. کیا آپ نے کراچی کے لوگوں سے بلڈنگیں خالی کرانے سے پہلے یا دکانیں خالی کرانے سے پہلے کوئی ایسا پلان بنایا کہ آپ جو ہے وہ پہلے ان لوگوں کا بندوبست کرتے, پھر اس کے بعد آج مائیں بہنیں, عورتیں, لیڈیز, بچے سب روڈوں پہ بیٹھے ہوئے, خیمے لگا دیے, نیچے ان کو بے عزت کر کے رکھا ہوا ہے کہ ساری بلڈنگوں کے اندر سے لوگ اتر کے اور نیچے بیٹھے اپنے گھر چھوڑ کے, ان کی صرف اس لیے سیل کر دی گئی کہ جی وہ ایک بلڈنگ گری اور اس سے پہلے سب سو رہے تھے. اس سے پہلے وزیر بلدیات نے بھی کچھ نہیں دیکھا تھا, اس سے پہلے کسی نے کچھ نہیں دیکھا تھا. آج دیکھنے میں بات یہ آئی کہ 50 بلڈنگیں سیل کر دی, 100 بلڈنگیں سیل کر دی, مزید کا ہو رہا ہے. اور پھر ان کا راشی عملہ, اس کی بھی بات بتاتا ہوں آپ کو, راشی عملہ, ان کا راشی عملہ مستقل طور پر وہ ان جگہوں کے گرد گھوم رہے ہیں, اپنی مرضی سے چوک کے نشان لگاتے ہیں اور پھر یہ سیل کرتے چلے جاتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ کہ ایک کرپشن کو ختم کرنے کے لیے دوسرے کرپشن کے وہ ذرائع استعمال کر لیے جاتے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے کہ معاف کیجیے گا کہ کس طرح سے معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا, اور جو بہتری ہو رہی ہے وہ اس میں کس حد تک سچائی ہے اور عوام کو اس کا کتنا ریلیف ملے گا یہ جاننا بھی ضروری ہے. احمد چنائی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ڈائریکٹر اسٹاک ایکسچینج ہے آپ سے پروگرام میں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں.
جی بہت بہت شکریہ. احمد چنائی صاحب، اس وقت پی ایس ایکس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں بڑے پیمانے پر تیزی آئی ہے، تو ایک عام فرد جو سمجھتا ہے کہ اس کی شاید عوام کو کوئی ڈائریکٹ اس کا کوئی ریلیف ملے گا، یہ کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ کیا پاکستان کی اکانومی پہ اس کا کتنا اثر پڑتا ہے؟ اس کو بیسک طریقے سے ہم بنیادی طور پہ اس کو سمجھنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیے، اسٹاک ایکسچینج کی ترقی جو ہے اس کا ڈائریکٹلی اثر ملک کی معیشت پہ پڑتا ہے، اور ملک کی معیشت جو ہے وہ اس میں خاصا ایک بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے جب اسٹاک مارکیٹ اچھی چلتی ہے. آج اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس کی تیزی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ملک کی اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں ہیں. جہاں ملک کی اکنامک پالیسی صحیح ڈائریکشن میں ہوں، وہاں پر ظاہر ہے نیا انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں آتا ہے، نئی جاب اپرچونیٹیز پہ آتی ہیں. اور جب عوام پہ ڈائریکٹ امپیکٹ کی بات آتی ہے تو جہاں نئی جو اپرچونیٹیز آتی ہیں وہاں عوام پر امپیکٹ آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج ملک کی معاشی پالیسیز اس سمت میں جا رہی ہیں جس سمت میں پاکستان میں نئی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، نیا سرمایہ آ رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اکنامک پالیسیز کو بہتر طریقے سے جانچ رہے ہیں. تو سر، یہ بہتری اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، جو میں سمجھ پائی ہوں کہ اگر اسٹاک ایکسچینج میں بہتری آتی ہے تو اوور آل ملک میں جو ہے سرمایہ کاری کی سطح بڑھتی ہے، اور پھر عوام تک اس کا اثر کتنے سالوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ جناب، کیونکہ یہ جب کہا جا رہا تھا کہ اتنا اسٹاک ایکسچینج آگے کی طرف جا رہا ہے تو آلریڈی کیا پہلے سے کم سطح پہ تھے ہم اور اب ہم آگے بڑھنا شروع ہوئے، کچھ ایسا تھا؟ دیکھیں، عوام پہ میں نے آپ کو بتایا کہ عوام پہ ڈائریکٹ امپیکٹ اس صورت میں آتا ہے جہاں نئی کمپنیز آتی ہیں، اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے جب ملک میں اکنامک پالیسیز بہتر ہوتی ہیں، معیشت ترقی کر رہی ہوتی ہے، تو نیا انویسٹمنٹ بھی آ رہا ہوتا ہے. جب نیا انویسٹمنٹ آ رہا ہوتا ہے تو ظاہر نئی انڈسٹری لگ رہی ہوتی ہے، اور اس نئی انڈسٹری میں پھر ایک جاب اپرچونیٹیز پرووائڈ ہوتی ہیں. وہاں عوام کو ایک امپیکٹ آتا ہے کہ ملک میں روزگار ملتا ہے، اور جب سرمایہ جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے مختلف ہفتوں میں، تو ظاہر اس روٹیشن میں کہیں نہ کہیں لوگوں کو ٹریڈنگ بینیفٹ بھی ملتا ہے، انڈسٹریل بینیفٹ بھی ملتا ہے، اور جو انڈسٹریز لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی چلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو بائی اینڈ لارج اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ عوام پر بھی ضرور آتا ہے. احمد چنائی صاحب، میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں، بڑا بیسک سے کوشچن، میرا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہمارا پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کیا پہلے ٹھیک پوزیشن میں تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جس پوزیشن میں ہے اس سے بھی بہتر پوزیشن پہ اس کو جانا چاہیے، ابھی بھی اتنا ہے کہ ہم اسٹیبلٹی کی طرف گئے ہیں؟ میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں، اسٹاک ایکسچینج آج سے 6 سال پہلے جس سطح پہ چل رہا تھا اس سطح تک تو میں سمجھتا ہوں وہ آ گیا ہے، اور بائی اینڈ لارج وہ اور بہتری کی طرف جا رہا ہے. میں اس کو ٹیکنیکلی یہ سمجھاؤں کہ پروفٹ ارننگ ریشو پہ ساری مارکیٹ چلی ہے، پروفٹ آ گیا ہے، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو ہے وہ 11-12 کا ہے. میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اسٹاک مارکیٹ میں گنجائش موجود ہے، مارکیٹ جو ہے وہ اور بہتری کرے گی، اور لوگ نئی انویسٹمنٹس اور نئی لسٹنگ کی طرف آئیں گے. جب نئی لسٹنگ کی طرف آئیں گے تو عوام کو بھی ایک موقع ملے گا کہ عوام بھی اس پہ انویسٹمنٹ کرے، اپنا سرمایہ جو ہے وہ بہتر کاموں میں لگائے، اور ساتھ ساتھ نئی انڈسٹری جب لگتی ہے تو اس کو روزگار بھی ملتا ہے. بہت شکریہ احمد چنائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اور کہنے کا سوال کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم جس بات پہ اتنا بات کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تیزی کی طرف جا رہا ہے لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ سے کام بیٹ کر رہا ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت تھی. اور جس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا بات سامنے آ گئی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ابھی بھی ہم اس لیول پہ نہیں گئے ہیں کہ جہاں پہ ہم کہہ سکیں کہ لیکن ہاں بہتری ضرور ہو رہی ہے. اور احمد چنائی صاحب جو ہیں وہ حکومتی پالیسی سے مطمئن بھی ہے. مزید بھی بات کرتے ہیں، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور مجھے اس وقت اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں سلیم سنشوانی صاحب. تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ کی طرف آتے ہیں جمیل فراچہ صاحب. ایک بات جو نامکمل سی رہ گئی اور بات کرنا ضروری ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے تاجروں کو اس وقت سب سے زیادہ مسائل ہیں، ایک طرف حکومت کے دعوے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے مسائل ہیں جس کو پہلی طور پہ ریزالو کرنا چاہیے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں،
पहली बात तो यह है कि इतने आसान मामलात रखने चाहिए। मिसाल के तौर पर टैक्सेस की बात है तो टैक्सेस में हमने इनसे कहा कि आसान तरीके का टैक्सेस रखें। हर एक छोटे से छोटा दुकानदार भी आपको टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन आप वो मुश्किलात पैदा करते हैं कि कभी वकीलों की तरफ भागना पड़ता है, कभी आपके राशि अमले की तरफ भागना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए आसान तरतीब दें उस चीज़ को। ये बार बार समझा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो शिकें निकाली जाती हैं, वो चीज़ें बताई जाती हैं जिससे लोग परेशान होकर फिर टैक्स पेयर बनने से भी भागते हैं। तो मैं समझता हूं कि जब अगर तिजारत में आपने बेहतरी लानी है, ये वो ताजिर हैं, शेटर पावर वो चीज़ है, जब ये शेटर पावर का पहिया चलता है तो पूरे पाकिस्तान का पहिया चलता है। आपने शेटर पावर के लिए इस वक्त इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, और बिलखुसूस कराची 67% रेवेन्यू देने वाला शहर इस वक्त मफलूज हुआ है, कारोबार से भी और आप देखें टैक्सेस से, और दूसरी चीज़ जो ये मुश्किलात मज़ीद पैदा की जा रही हैं, उन सारी मुश्किलात से चंद हज़ार लोगों की आसानी के लिए जो एक ये बसों का ट्रैक शुरू किया है, चंद हज़ार लोगों की आसानी के लिए लाखों लोग परेशानी का शिकार है। 2 साल गुजर चुके हैं, मज़ीद पता नहीं कितने साल गुजर जाएं। अगर कोई आप काम शुरू करते हैं तो उसको ख़त्म कराने की भी कोशिश करें, नहीं तो यहाँ तो ये होता है कि ठेके दिए और ठेके, जिसकी वजह से कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, दुकानें बंद हो जाती हैं। जो रोज़ाना बेसिक मसाइल, जिस तरह से बहुत अच्छी तरह से बात की कि मामला हल करने में मसला नहीं है, लेकिन बुनियादी मसाइल को आप हल कर दें, हम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। इतना सा फार्मूला है, इतनी सी बात है जो कर रहे हैं जी जनाब, कराची को फ़ायदा होगा तो पूरे मुल्क को फ़ायदा होगा। यहाँ पे चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, जिस तरह से रोडें टूटी होती हैं तो कारोबार भी मुतासर होता है, और कहते हैं जनाब आम सिलसिला कर दें दस्तावेज का, तो हम भी टैक्स के मद में आने के लिए तैयार हैं, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ज्यादती ना करें। आगे चलते हैं जनाब, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलीम सचवानी साहब, तहरीक इंसाफ साहब का ताल्लुक है। सलीम सचवानी साहब, चीनी का बहरान, सबसे पहले मैं बात करूं कौन जिम्मेदार है? बड़ा मसला हो गया है, अचानक से हम देखते हैं जनाब वो ज़मीनें जहाँ पे चना उगाना चाहिए था, जहाँ अनाज होना चाहिए था, जहाँ गेहूँ और कपास होनी चाहिए थी, वहाँ पे भी हमने गन्ना लगाया हुआ है, उसके बावजूद चीनी का बहरान है हमारे पास। देख लें, ये हुकूमत जब से आई है सिवाय तबाही की और कोई चीज़ लाई नहीं है। ये एक जालिम जाबिर हुकूमत है जिसको सिवाय इसके कि आवाम को किस तरह दबाना है, आवाम को किस तरह निचोड़ना है, और किस तरीके से जो है ना आवाम से पैसे निकलवाने हैं, ताजिर से पैसे निकलवाने हैं। 80 रुपये किलो चीनी थी, इनके आने के बाद उन्होंने डबल सेंचुरी कर दी, यानी 150 गुना इन्होंने कीमत चीनी की बढ़ा दी। अब आप बताएं, 150 गुना चीनी की कीमत बढ़ाई है। पेट्रोल की कीमत में देख लें तो 129 का बैरल था और 150 रुपये का हमें मिल रहा था, आज 67 का बैरल है और हमें 250 पौने 300 का मिल रहा है। तो आप देखिए हर तरह से आवाम को नुकसान। ये मैं इनकी बहुत एहतराम करता हूँ, ये हमारे साथ के हैं, मगर एक चीज़ से मैं इख्तलाफ करूँगा कि जो उन्होंने कहा टैक्स में किस तरह, टैक्स तो एक हमारा मजदूर भी टैक्स दे रहा है, हमारा छोटा से छोटा दुकानदार भी टैक्स दे, बिजली के पैदा होता है वो भी टैक्स देता है। हाँ बिल्कुल, बिजली की मद के अंदर जो 1707 टैक्सेस जिन्होंने लगाए हुए वो कौन दे रहा है? वो हर मजदूर तबका, हर किसान, हर हारी और हर जो है ना छोटे से जो दुकानदार और बड़े से बड़ा दुकानदार सब इसमें शामिल है। हाल है इन टैक्सों ने तो हम लोगों का और पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। जिन्होंने गर्दिशी कर्जे 44 अरब से बढ़ाकर सिर्फ इन्हीं सालों के अंदर में 72,000 पे पहुंचा दिए। अब पता है इतनी कम मुद्दत के अंदर, यानी 75 साल में 44,000 अरब रुपये लिया गया था, अब इसी मुख्तसर मुद्दत के अंदर ये 30 अरब डॉलर के करीब 30,000 अरब के करीब जो उन्होंने मजीद ले लिया। 700 अरब की इन्होंने मराते बढ़ा दी। इसके अलावा मजीद इस बजट के अंदर चलिए ठीक है, आप तनकीद जो है वो होती है, लेकिन मुझे एक पॉजिटिव नोट पे मैं अगर बात करूं आपसे, केपी के सेनेट इलेक्शंस की बात कहा जा रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी हुकूमत की जो है वो सेनेट में, जो अभी हुकूमत है, मैं अपोजिशन की बात नहीं कर रही, ओवरऑल सेनेट में बड़ी नुमाइंदगी हो गई है, क्योंकि आपने कंप्रोमाइज भी कर लिया, आप चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं, तो हम इसको भी कहते हैं जनाब पॉजिटिव साइन हो रहा है ये तो। देखिए PTI की हमेशा से ये कोशिश रही है कि करप्शन का खात्मा हो। केपी के इलेक्शन में भी इन्होंने इसी कोशिश की कि करप्शन का ना हो, और वो जो है वो भले हमें PTI को इसमें सीटों की कुर्बानी भी दी है, एक आध 2 सीटें इनको कम मिली हैं, मगर ये कि आप देखें करप्शन को उन्होंने कंप्रोमाइज़ करके रोका। जो 2 सीटें 10 सीटों वाली पीपल्स पार्टी है, उन्होंने तकरीबन 5 सेनेट की सीटें हासिल कर ली। किस तरह हासिल की इन्होंने, कहाँ से इन्होंने हासिल की, कहाँ पे इन्होंने डिकेती मारी है? जो 10 सीटें वाली जो है वो 5 हासिल कर ली और 90 सीटों वाली को जो है 6 सीटें मिल रही हैं।
تو آپ کتنی بھی ہم کوشش کر لیں یہ باز آنے والوں میں سے نہیں ہے. ان کو کہیں نہ کہیں سے ان کو کھانچا نظر آئے, یہ فوراً وہاں پہ منہ مارتے ہیں, وہ فوراً وہاں پہ ڈنک مارتے ہیں. اور انہوں نے سینیٹ کے الیکشن میں بھی یہی کیا کہ 10 سیٹوں کے اوپر انہوں نے 5 سیٹیں حاصل کر لی. لیکن آپ کے اس فیصلے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلٹی آئی ہے, ہم سمجھتے ہیں, کیونکہ جو اگر سیاست اسٹیبل ہوگی تو اکانومی اسٹیبل ہوگی. اس کمپرومائز کا سب سے زیادہ فائدہ یہ موجودہ گورنمنٹ کو ہوا, کیونکہ اس کی کوئی کریبلٹی نہیں ہے دنیا بھر میں. سب کو پتہ ہے فارم 47 کی حکومت ہے. سر آپ اتنی تنقید کر رہے ہیں, میں اصل میں پروگرام کے آخری مراحل میں ہوں, بہت سے سوالات ہیں, مجھے کہہ لینے دیجیے کہ اگر آپ چاہتے تو آپ سینٹ کی بڑی الیکشنز کی سیٹیں آپ جیت سکتے تھے. کیا آپ اپنے لوگوں پہ آپ کو بھروسہ نہیں تھا کہ وہ ہارس ٹریڈنگ کی طرف جائیں گے؟ آپ کیوں کمپرومائزنگ سچویشن میں گئے؟ آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا پھر؟ اگر آپ میری ذات کا ذکر کریں گے, میری ذات کا جواب لیں گے, تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو بھروسہ کرنا چاہیے تھا MP MNS پہ, اور ان کو موقع دینا. اگر میں اپنی رائے دے رہا ہوں, سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جناب کوئی بکے گا ہم کچھ نہیں کر سکتے. مکمل طور پہ جو ہے نا بھروسہ کرنا چاہیے تھا اپنے MPs کے اوپر, اور اگر کوئی غداری کرتا ہے تو پھر وہی فارمولا اپلائی ہونا چاہیے تھا جو خان صاحب نے آج سے چند سال پہلے اپلائی کیا تھا. انہوں نے سب کو نکال دیا تھا جن آپ لوگ تو اس پوزیشن میں تھے کہ آپ زیادہ سیٹیں لے سکتے تھے آپ بہت آرام سے, لیکن کیا مطلب کیا بھروسہ نہیں تھا, کیا پرابلم تھا, کیوں کیا گیا؟ یہ کرپشن کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا ہے کہ تاکہ کرپشن نہ ہو اور عوام جو ہے وہ ایک کرپشن زدہ ماحول کو عوام کو نظر نہ آئے. اس کرپشن سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا. مگر میں آپ سے دوبارہ دہراؤں گا, اگر میری ذاتی رائے ہوگی تو میں کہوں گا تو الیکشن بھرپور طریقے سے لڑنا چاہیے تھا. جو بکتے ان کو آؤٹ آف اسمبلی. تو آپ یعنی کہ مروہ صاحب اور علی صاحب والا آپ نے جو ہے وہ موقف اختیار کیا ہے کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں یہ بات ہے. ہاں تو ہم ان کے بیانات بھی نہیں سنتے, نہ ان کا تذکرہ ہم سنتے ہیں, کیونکہ مروت صاحب جو ہے وہ اپنی دنیا میں اور اپنی دنیا میں ہی چل رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, پر ایسا صاحب میں اسپیشلی آپ سے بھی چھوٹا سا آپ کی رائے جاننا ضروری ہے, چونکہ آپ جس کمیونٹی کا آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پولیٹیکل جب آپ باتیں سنتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, کس حد تک آپ کے کاروبار پہ ان باتوں کا اثر پڑتا ہے, اور کراچی کا تاجر کیا سوچتا ہے کہ جناب آج یہ ہو گیا ہے تو آج ہمارے ساتھ مسائل ہیں, اس کو صحیح ہونا چاہیے؟ پولیٹیکل معاملات اگر درست ہوں تو کاروبار بھی اچھے چلتے ہیں, حکومت پہ بھروسہ کرتا ہے ہر تاجر, ہر بزنس مین حکومت پہ بھروسہ کرتا ہے. اب بہت سارے بڑے بزنس مین تو اپنا سرمایہ یہاں سے شفٹ کر چکے ہیں, اپنی انڈسٹری باہر لے کے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ. اگر وہ اس حکومت پہ یا کسی بھی حکومت پہ سیاسی صورتحال صحیح ہو, سیاسی صورتحال درست چل رہی ہو, تو لوگ اپنی سرمایہ کاری یہیں کریں. یہاں پاکستان کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے, لیکن فقدان ہے یہ سیاستدانوں کا, جو سیاستدان آپس میں لڑے رہتے ہیں. پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں, ایک ہمارا صرف کراچی ہے جو کہ انوکھا ہے پورے پاکستان میں. یہاں پہ جو مسائل ہیں تاجر کو, اگر آپ ڈائریکٹ آپ کہیں گے سندھ گورنمنٹ آپ کو سن رہی ہے اور آپ کہیں گے جناب یہ ہمارے مسائل جو ہے بس ہو گئی ہے, تو اس میں کیا کیا ایسے مسائل ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر ہے یا انفراسٹرکچر ہے, کیا آپ دیکھیں تو صحیح. ابھی بارشوں سے پہلے آپ اولڈ سٹی ایریا میں آ کے دیکھ لیں, بارشوں سے پہلے جو حال کیا ہوا ہے, گٹر بہ رہے ہیں, گندے نالے بہ رہے ہیں جنا مارکیٹ اطراف کی جگہوں پہ, جس کی ویڈیوز لوگ چلا کے خدا کے واسطے دے رہے ہیں کہ کم از کم گٹر کے ڈھکنے ہی لگوا دیں. اس کے علاوہ دیکھیں جو روڈز کھدے پڑے ہوئے ہیں, جس طرح سے روڈوں کا حال ہوا ہے, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. یہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کام شروع کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو بس جا کے چوک کا نشان لگایا, کل آ کے اس کو یہ نوٹس ہے, کل آپ یہ کر دیں. ایک سروے ٹیم مقرر کریں, سروے کی رپورٹ ہونی چاہیے. 2 مہینے 3 مہینے پہلے ایک بلڈنگ گرنے سے آپ 200 بلڈنگیں گرا دیں گے, ایک بلڈنگ گرنے سے 200 بلڈنگوں کے لوگوں کو بے گھر کر دیں گے. یہ صرف لیاری بھی نہیں ہو رہا, میرا خیال ہے پورے کراچی میں ہو رہا ہے, پورے کراچی میں ہو رہا ہے. یہ دیکھیں, میں پھر یہی کہوں گا, میں پھر اسے سیاسی طور پہ ہم اس کا عکس جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک اسٹیک کی لڑائی ہے, یہ اسٹیک. اچھا یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے, لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کراچی والوں نے کہ وہ جو لوگ سروے کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جناب یہ سروے والا ہے یا کوئی اور آپ کی جو انکوائری کر رہا ہے. عجیب وہ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس نہ کوئی گورنمنٹ کا جناب یا تو کوئی آپ کارڈ وارڈ یہاں پہ آپ نے ہینگ کر لیں کہ پتہ چلے گورنمنٹ کے, کیونکہ اتنی چوری ڈکیتیاں ہیں. سر آپ اس کو سیکنڈ کریں گے کہ تو کون لوگ ہیں جو انکوائری کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں, اس کی مثال میرے پاس ہے. ابھی کچھ لوگ ایسے آ رہے ہیں, میں نے جا کے SBCA میں جو ڈائریکٹر صاحب ہیں, DG صاحب ہیں, ان
से मैंने जाके कहा कि ये लोग आ रहे हैं, वो उन्हें ऑन ही नहीं कर रहे, फिर हमारा ताल्लुक ही नहीं है। डीसी साहब भी इसे ऑन नहीं करते, मुझे यहाँ तक कहा गया डीसी साहब भी ऑन नहीं करते, सिर्फ उनके हाथ में एक रजिस्टर्ड होता है, 5 आदमी होते हैं, निकल पड़ते हैं, 30,000 किसी ने दे दिए, 20,000 किसी ने दे दिए, हम तुम्हें ये कर देंगे। उसने कहा जी ठीक है मुझसे भाई ये ले लो 30-20,000, छोटे दुकानदार हैं। खास तौर पे देखें इस मामले को, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि घर में बहू बेटियां मौजूद होती हैं, आके इंक्वायरी करने खड़े हो जाते हैं, भाई आप हो कौन, आपके लिए क्यों दरवाजा खोला जाए, और नहीं आप इंक्वायरी करते तो चौक से निशान लगा के चले जाते हैं, क्यों आपको बताया जाए, कोई नोटिफिकेशन दिया है, तो ये सोचने की बात है। आपकी तरफ आते हैं सलीम सचानी साहब, प्रोग्राम के आखिरी मराहिल में, और खास तौर पे मैं अगर इकोनॉमी की बात करूं, बेहतरी की बात करूं, कराची के लिए बात करूं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए इकोनॉमी के तो 1.0 जो है वो जीडीपी चल रहा है, इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि हमारी इकोनॉमी क्या जा रही है। और जहाँ अवाम, आप ये एसबीसी की जो बात कर रहे थे भाई, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। अब ऐसी भी बिल्डिंग्स मेरे नज़र से गुजरी है खानादार के अंदर में, जो इतनी मजबूत बिल्डिंग है कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इसको भी डेंजरस डिक्लेयर किया है। और इस बहिमाना तरीके से वहां से घर खाली करवाए गए हैं कि मर्दों ने, पुलिस वालों ने खवातीन को घसीट के घर से बाहर निकाला है, हाथों से पकड़ के बोला निकलो बाहर। इस तरीके का रवैया वहां पे इख्तियार किया गया है लोगों के साथ में। क्या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या ये मुसलमान नहीं है? मुसलमान ना हो तो भी हमें जो है ना इनका एहतराम करना चाहिए, खवातीन का एहतराम करना चाहिए, उनको पकड़ के घसीट के घरों से बाहर निकाल देना, और उसके बाद कोई पुरस्तान हाल नहीं है उनका, अपने ही घरों के नीचे जो है ना बैठे हुए कैंप लगा के, मगर कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई किसी ने इनकी गमख्वार नहीं की। जो सिर्फ सैलानी और दीगर इदारे हैं जो वो जाके इनकी कुछ इमदाद करते हैं या कुछ मदद करते हैं, तो उनको चल रहे हैं वो, और वो भी कोशिश भी कर रहे हैं कि भैया जो इतनी मजबूत बिल्डिंग है उसको क्यों सील किया गया है। इस तरह की वाकयात भी है जो हो रहे हैं। एक बात बहुत ज़रूरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखें, इसमें अभी कुछ बिल्डिंगें ऐसी हैं जिन्होंने प्राइवेट तौर पे अपने जो आर्किटेक्चर हैं उनको बुला के, अब उनके कैमरे लगवा के अपने पिलर्स वगैरह बिल्डिंगें चेक कराई हैं, वो क्लियर, उन्होंने कहा 20 साल तक भी इसमें कुछ नहीं होगा। तो वो बिल्डिंगों की सीलें खोल दी गई फिर बाद में, क्योंकि वो इनसे मंजूर शुदा हैं, एसबीसीए से भी, केडीए से भी, सबसे मंजूर शुदा हैं। लेकिन उसमें क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है? एक तो वो प्राइवेटली उनको फीस, एक भारी भरकम फीस अदा करनी पड़ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि ये उसे फिर एक्सेप्ट, या वकीलों को भी हमें हायर करना पड़ेगा, उसमें वकील जाके जरा करेगा जब ये बिल्डिंगों की सीलें खोल रहे हैं। सिचुएशन बड़ी अजीब सी हो गई है। सलीम साहब, अगर एक जुमले में कहूँ कि हल क्या है, तो हल क्या है? हल ये करप्शन का खात्मा, और इसके ऊपर कोई संजीदा नहीं है। जो करप्शन का खात्मा करना चाहता था उसको उन्होंने जेल में डाल दिया, और वो उसको कैद बंद की सबूतें भी ऐसी दी हैं कि जो सी क्लास जो होती है साबिक वजीर आजम को, सी क्लास से भी बदतर क्लास दी गई है, जो आज तक किसी नॉर्मल कैदी को भी नहीं दी। हम उर्दू में सुनते हैं ज़वाल अखलाक, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि ज़वाल अखलाक क्या चीज़ है, लेकिन ज़वाल अखलाक का नया नाम करप्शन है, और करप्शन हमारे खून में रज बस गई है, कहीं ना कहीं हम सभी उसका पार्ट बने हुए, और हुकूमत भी इसके मजे ले रही है। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।